رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 286 میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی استطاعت کے مطابق، جتنی اس میں وسعت ہوتی ہے اللہ کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی طاقت ہے اتنا ہی بوجھ اس پر پڑے گا۔ حالانکہ یہ ہم نادان ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم کہتے یار اتنا ٹینشن ہو گیا، اتنا ڈپریشن ہے، اتنی پریشانی ہے، پتہ نہیں دنیا کی ساری مصیبتیں مجھ پر ہی آ گئی ہے، دنیا کی ساری تکلیفوں نے میرا ہی رخ کر لیا، جسے دیکھو وہاں سے مصیبت آ رہی ہے، جو دروازہ کھولا جائے پریشانی آ رہی ہے۔ لیکن بندے کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اگر تجھ پر مصیبت آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تو اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر تیرے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہوتی تو اللہ یہ مصیبت بھی تجھے نہیں دیتا۔ تو یہ انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور انسان کو اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ حالانکہ شیطان ہے جو انسان کو بہکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو استقامت عطا فرمائے۔ پھر اللہ فرماتا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائے۔ اس بندے کا فائدہ ہے جس نے اچھائی کمائی اور اس کا نقصان جس نے برائی کمائی۔ اچھے کام کیے تو فائدہ تو ملنا ہے اور برے کام کیے تو نقصان بھی اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اچھے کام تمہیں جنت میں لے کر کے جائیں گے، برے کام تمہیں جہنم کے راستے پر لے کر کے جائیں گے۔ تو یہ پچھلی آیت اور اس آیت کو دونوں کو ملا کر کے اگر ہم دیکھیں نا تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جتنا بندے نے گناہ کیا ہوگا نا اس بندے کو اتنا ہی عذاب دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ دنیاوی پہلو تو میں آپ کو بتا دیا، آخرت کا پہلو یہ ہے کہ جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا اتنا ہی عذاب اس کو دیا جائے گا، اس سے زیادہ اس کی جان پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور جو اچھا کام کیا ہوگا اس کا بدلہ ملے گا، برا کام کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اور پھر اب یہاں سے دعائیہ کلمات شروع ہوتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ بندہ دعا کرتا ہے اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولے یا چوکے، اگر ہم تیری فرما برداری کرنا بھول گئے تو مولا ہم کو پکڑ مت، ہم کو معاف کر دے۔ اور اگر چوکے یعنی کوئی کام ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، دونوں چیزیں، کوئی کام بھول گئے یا کوئی کام کر رہے ہیں کرتے کرتے کوئی غلطی ہو گئی تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا ربنا لا تؤاخذنا، ہماری پکڑ مت کر، ہم لاچار بندے ہیں، ہم کہاں تیری بارگاہ میں حساب دے سکتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے مولا ہماری پکڑ مت کر۔ پھر کہا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اب یہاں پر بھاری بوجھ کے تعلق سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو بہت ساری باتیں، پچھلی امتوں میں بہت ساری سختیاں تھی لیکن اللہ نے امت محمدیہ کو بہت ساری آسانیاں عطا فرمائیں، بہت ساری آسانیاں ہیں ہمارے لیے۔ پچھلی امتوں پر بڑی سختیاں تھی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کا ہم نے وہ واقعہ بھی پڑھا نا قرآن میں، تفسیر میں ہم نے بیان کیا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو اس کے گناہ کے عوض میں ان کی سزا یہ تھی کہ تم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ دو، یہ ان کی سزا تھی سخت۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری سزائیں ان کی تھی، جس طرح اللہ نے کہا تھا مچھلیاں مت پکڑو، انہوں نے پکڑ لی، اللہ نے قوم کو بندر اور سور میں تبدیل کر دیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو بہت ساری سختیاں تھیں لیکن اس امت پر اللہ نے بڑا کرم اور فضل کیا کہ اس امت پر اللہ نے بڑی آسانی کا معاملہ کیا، بڑی آسانی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اگر کوئی وسوسہ دل میں آ جائے اور بندہ گناہ کا ارادہ کر لے تو اس امت میں
اس کے صرف ارادے کرنے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن پچھلی امت اگر دل میں ارادہ کر لے، بھلے گناہ کرے یا نہ کرے، دل میں انہوں نے ارادہ کر لیا تو اس ارادے پر بھی ان سے حساب لیا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اسی طرح پچھلی امت میں اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا، اس کو دھو کر کے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا تھا، اس کو جلا دینا پڑتا تھا۔ لیکن اس امت میں اللہ نے آسانی دی، اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا اس کو دھو لو، پاک کر لو، ہو جائے گا وہ پاک، استعمال کے لائق ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بڑی آسانیاں نازل فرمائی ہے۔ تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں وہی دعا کر رہا ہے کہ مولا ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اب یہاں اگلوں سے مراد ہم کنفیوز نہ ہو جائے، اگلے مطلب ہمارے بعد آنے والے نہیں، اگلے مطلب جو ہم سے پہلے آ کر چلے گئے۔ پہلا نمبر انہی کا ہوا، تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اگلے، اور ہم ہیں پچھلے۔ تو کہا جیسا تو نے ہمارے اگلوں پر کیا ویسا ہمارے ساتھ معاملہ نہ ہو۔ اس کے بعد بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، وہ بوجھ نہ ڈال۔ بندہ دعا کر رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، حالانکہ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ بندے کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، لیکن پھر بھی بندہ چونکہ رحمان کی بارگاہ، جو چاہو مانگ لو اپنے رب کی بارگاہ میں، تو بندہ کہتا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ اب یہاں سے دعائیہ کلمات تو تھے ہی، لیکن یہ اور زیادہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے والے الفاظ ہیں۔ بندہ کہتا ہے واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ اب یہ جو الفاظ ہے ہم کئی مرتبہ سنتے نا، جیسے قرآن خوانی وغیرہ میں تلاوت ہوتی ہے تو ہم نے سن لیا، یا پھر دیگر نماز کے علاوہ جب ہم نے یہ الفاظ سنے نا تو ہمیں چاہیے کہ تب ہم آمین کہیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ یہ تین الفاظ ہیں، اور اس کو بندہ رک رک کر پڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں بھی جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، رک رک کر اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے واعف عنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، واغفر لنا، میری مغفرت کر دے، وارحمنا، مجھ پر رحم نازل کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اس لیے کہ تو ہمارا مالک ہے، اس لیے ہم پر رحم کر دے، ہم کو معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے۔ اب یہاں پر مولانا تو عالم کو بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ مجھے بھی مولانا کہتے، دیگر لوگوں کو بھی مولانا، اللہ بھی مولانا ہے۔ تو دراصل جو مدد کرنے والا ہوتا ہے اسے مولانا کہا جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں لوگ ہماری مدد کرتے تو ہم اسے مولانا کہتے، عالم صاحب کہتے۔ تو یا بندہ کہتا انت مولانا، مولا تو ہمارا مالک ہے، فانصرنا، بس ہماری مدد فرما، علی الکافرین، کافروں کے مقابلے پر، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کی آخری آیت کے اندر کتنے پیارے الفاظ بیان کیے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی نے فرمایا نا، اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے ان خزانوں میں سے اللہ نے مجھے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائی۔ تو بڑی معتبر ہے، اس کے بہت سارے وظائف بھی ہے، وظیفے بھی ہے بہت سارے جو حدیث سے ثابت ہے۔ وہ انشاءاللہ جب کبھی موقع رہے گا نا تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ وظائف بتاؤں گا جو حدیث کے اندر بیان کی ہمارے نبی نے، کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری باتیں ہیں، اتنے وظائف ہیں اور اتنے فائدے اس کے ہیں کہ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ کاش میں بھی یہ وظیفہ کروں۔ تو البتہ ہر وظیفہ بندہ نہیں کر سکتا، کسی وظیفے میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث مبارکہ میں ان 2 آیتوں کے کئی وظیفے بیان کیے اور اس کے فائدے بھی بہت بیان کیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کا بڑا کرم اور فضل ہوا کہ الحمدللہ سورہ بقرہ ہمارا آج مکمل ہو گیا. یہ اللہ نے توفیق دی. اللہ نے اگر عمر دی تو انشاءاللہ پورا قرآن انشاءاللہ مکمل ہوگا, لیکن اس پر تو ہم اللہ کا بڑا فضل اور شکر مانتے ہیں کہ اس نے ہم کو توفیق دی کہ دھیرے دھیرے کر ہی صحیح لیکن یہ سورہ بقرہ ہمارا مکمل ہوا.